اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر میں ایک تتمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 7 آخری مباحث ہے، قرآن کے فہم اور بعض امور سے متعلق ہے۔ جو پہلا بحث ہے اس میں سورہ کی ابتدا کس طرح ہوتی ہے۔ 10 طریقوں سے سورت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تمام سورہ قرآن پاک کے 114 ہے، 10 قسم کے کلام کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے۔ پہلے تو ایسے سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف فرمائی ہے، یہ کلام کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی خطیب خواہ وہ کتنا ہی دل پذیر کیوں نہ ہو، مگر جب اپنی تعریف شروع کرتا ہے تو لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو اپنی منہ میاں مٹو ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی صفات بیان فرماتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، فرحت ملتی ہے، اللہ کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید فصاحت اور بلاغت کا ایک عجیب نمونہ ہے۔ وہ صفات طریقے حمد کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، یا تسبیح کے طریقے پر ہوگا، یا حمد کے ذریعے سے۔ نمبر 1 جو طریقہ ہے جس سے سورہ شروع ہوتے ہیں وہ حمد کا طریقہ ہے۔ حمد سے 5 سورہ شروع کیے گئے ہیں: الحمد، فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاطر۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کبھی لفظ تبارک سے شروع کیا ہے، سورہ فرقان، سورہ ملک، 2 سورہ ایسے ہیں۔ کبھی تسبیح سے شروع ہوتے ہیں، سبحانہ و طریقہ مصدر سے ہے، سورہ اسراء میں، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف میں۔ صیغہ ماضی کا بھی کبھی ذکر ہوتا ہے، سبح، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، یسبح ذکر ہے، سورہ اعلیٰ میں امر ذکر کیے گئے ہیں، سبح۔ تسبیح کے تمام تعبیرات لے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم سے پاک، اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے عیبوں سے پاک جانو۔ 5 سورتوں میں حمد، 2 تبارک، سورہ حدید، حشر اور صف میں، سب اور اعلیٰ 6 ہو گئے۔ دوسرا طریقہ حروف مقطعات کا ہے، جس کی تفسیر انشاءاللہ الف لام میم میں ہوگی انشاءاللہ۔ 29 سورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ حروف مقطعات تہجی کی شکل میں الف لام میم صاد میم قاف، یہ حروف جو گننے چاہو جو مکرر ہے اور جو مکرر نہیں ہے تو یہ 78 ہے۔ جب مکرر حذف کرے تو پھر صرف 14 رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے ذکر فرمائے ہیں، کیسے معلوم ہوگا کہ یہ 14 ہے؟ نص ہے، حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، راز ہے راز۔ نون، صاد، ہا، کاف، میم، قاف، الف، فا، عین، لام، سین، را، صاد، طا، 14 ہوئے۔ یہ مقطعات ہیں۔ ان 14 حروف سے مختلف جملے بنے ہیں، پھر الف لام میم، الف لام اور را وغیرہ، اور ہر سورہ کی مناسب آئیں گے۔ تیسرا طریقہ سورت شروع کرنے کا، ندا کے ذریعے سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ 10 سورتیں ندا سے شروع کیے گئے ہیں۔ کبھی تمام لوگوں کو آواز ہے یا ایھا الناس، سورہ ناس، سورہ حج۔ کبھی مومنین کو آواز ہے یا ایھا الذین آمنوا، سورہ حجرات، سورہ مائدہ، سورہ ممتحنہ۔ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز خاص فرمایا جاتا ہے، سورہ احزاب یا ایھا النبی، سورہ طلاق، سورہ تحریم۔ کبھی صفات سے پکارا ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل۔ چوتھا طریقہ سورہ شروع کرنے کا، جملہ خبریہ سے شروعات ہوتی ہے سورت کی۔ یہ سورت ایسے ہے، یسألونک عن الانفال، اقترب للناس، قد افلح المؤمنون، سورہ انزلنا تنزیل الکتاب، الذین کفروا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اقترب الساعة للرحمن، سورہ کوثر تک، انا اعطیناک الکوثر۔ اس طرح 5واں طریقہ ہے جس سے سورت شروع ہوتا ہے، وہ ہے قسم کے ساتھ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قسم سے شروع کرتا ہے تو کلام عربی میں بھی یہ ابھی تک یہ رواج ہے۔ 15 سورتوں میں یہ طریقہ ہے، والصافات والزاریات والطور والنجم والمرسلات والنازعات والبروج والطارق والفجر والشمس واللیل والضحى والتین والعادیات والعصر۔ 6واں طریقہ ہے سورہ کے شروعات کا، جملہ شرطیہ کے ساتھ، وہ لفظ اذا سے شروع ہوتا ہے، اذا جاءک المنافقون، اذا الشمس كورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، اذا زلزلت، اذا جاء نصر اللہ۔ انا کے ساتھ نہیں آیا ہے بلکہ اذا کے ساتھ آیا ہے۔ انا شک پیدا کرتا ہے اور یہ ہے اذا یقیناً۔ 7واں طریقہ ہے شروعات سور کا، جس سے سورت شروع ہوتے ہیں امر سے، شروعات امر کی صیغے سے۔ 6 سورتوں میں ایسا ہے، سورہ جن میں قل، سورہ علق میں اقرا، سورہ کافرون، اخلاص، فلق، الناس میں قل سے شروع فرمایا گیا ہے، امر سے شروع کیا گیا ہے، حکم سے۔ 8واں طریقہ جس سے سورت شروع ہوتا ہے وہ ہے دعا۔ دعا تو 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک خیر کی دعا ہوتی ہے اور ایک شر کی۔ یہاں جس دعا سے شروع ہوئے ہے قرآن کریم میں وہ شر والی دعا ہے، بد دعا والے، ویل للمطففین، ویل لکل ہمزۃ تبت یدا، یہ بد دعا ہے، دعا شر ہے۔
نواں جو طریقہ ہے شروعات جس سے ہوتی ہے سورت کی، وہ توجہ کے لیے شروع میں سوال کرنا 6 صورتوں میں ایسا ہوا ہے۔ هل اتى على الانسان اما يتساءلون هل اتاك حديث الغاشیہ الم نشرح الم تر کیف رأیت الذی۔ 10واں طریقہ ہے شروعات تعلیل کے ساتھ۔ ایک سورہ ہے جس کے شروعات لام سے ہے، لام ادھر علت کے لیے ہوتا ہے، معنی تعجب کا بھی چھپا ہوا ہے۔ لیلا بقریش، لیلا تعجب ہے، اس میں معنی علت کی بھی ہے کیونکہ عذاب آیا اصحاب فیل پر، قریش کے علاج کے لیے آیا ہے۔ یہاں پر پہلا بحث یعنی شروعات سورہ، سورہ استفتاح سورہ کیسا ہوگا، اس کے 10 طریقے بیان کیے گئے۔ دوسرا بحث کل انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ آپ کے دکھ اور مسائل حل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔